السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، جس میں سے سب سے پہلے کلی کرنا، یعنی کہ آپ کی حلق تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، جسم آپ کے پورے جسم پر پانی ڈالنا، یہاں تک کہ کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے، یعنی کہ پانی اس طرح ڈالیں کہ آپ کا جسم کا ہر حصہ بھیگ جائے، اور بال برابر حصہ بھی اگر رہ جائے تو اس سے غسل مکمل نہیں ہوتی۔ غسل کرنے میں فرض تو ایک بار ہی کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے ادا ہو جاتا ہے، البتہ 3 بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مستحب عمل ہے۔ فرض ایک بار ادا کرنے سے ہی ادا ہو جاتا ہے، کوئی عمل ایک بار کرنے سے ہی فرض ادا ہو جاتا ہے، لہذا غسل کرتے ہوئے سنت عمل کو اختیار کر کے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل میں جو 3 بار کلی کرنا یہ فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کلی ایک بار کرنا اور ایک بار ہی ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، باقی 3 بار کرنا یہ مستحب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو یہاں غسل کرنے کا طریقہ بتانا چاہیں گے۔ اگر کسی شخص کو غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی حاجت پوری کرے، پھر نیت کر لے کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، پھر درج ذیل طریقہ اپنائے۔ سب سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، پھر جسم میں اگر کہیں نجاست لگی ہو تو اسے پانی سے صاف کر لے اچھی طرح۔ 3 مرتبہ کلی کر لے یہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالے یہاں تک کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ پھر وضو کر لے، یعنی وضو جس طرح کی جاتی ہے، آگے چہرہ دھونا، دونوں اپنے بازو کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر اس کے بعد 3 بار دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر اسی طرح 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈال لے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کہیں جسم میں پانی نہ لگا ہو، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ خشک رہ گئی ہو جہاں پانی نہ پہنچا ہو، تو وہاں دوبارہ پانی ڈال لے اور اپنے غسل کو مکمل کرے۔ اس طرح غسل کرنے سے وضو کا ثواب بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ اس کا غسل درست ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔